تو انسان کی دعا میں اتنی عاجزی ہونی چاہیے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اتنی انکسار المزاجیت سے دعا کرنے والا ہو اور بار بار اللہ سے یہ درخواست کرنے والا ہو کہ اللہ اب اسے قبول فرما دیجیے۔ اب دعا کے آداب میں 3 باتیں ملحوظ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے اللہم آتنی اللہم آتنی اللہم آتنی، اللہ مجھے یہ دے دو دے دو دے دو۔ فرمایا بھائی یہ اسلوب دعا نہیں ہے، پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، پھر رسول اللہ پہ درود پڑھا جائے، پھر آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ دعا میں کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تیسرے سپارے کا آغاز اس آیت سے فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے منزل ایسے رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ سے کلام کرتا ہے، اور کسی کی اور فضیلت ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے ان فضیلتوں کے وجہ سے حضرات رسول کی درجات کو بلند کر دیا ہے۔ اس پارے کا اختتام اللہ سبحانہ و تعالی یوں فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کے عالم میں مرے، فلن يقبل من احدهم، اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز ہرگز ان سے قبول نہیں فرمائے گا، ملء الارض ذهبا، اگر کر سونا فدیے میں دے دیں، وَلَوِ افْتَدَى بِهِ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پارے کا آغاز ہوا کہ ہم نے انبیاء کو فضیلتوں سے نوازا، درجات سے نوازا۔ یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ درجات اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مقرر شدہ انعامات ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا کلیم ہے وہ روح اللہ سے افضل ہے، جو اللہ کا خلیل ہے وہ روح اللہ سے افضل ہے، نہیں، سب کے اپنے اپنے مراتبات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، سنن اربعہ کی روایت ہے، فرمایا اللہ لعنت کرے یہود پر اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو حدود سے بڑھا دیا اور اتنے درجات میں بڑھایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، انہیں اللہ کے بندوں سے اللہ کے بیٹا بنا کر تبدیل کر دیا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سنن اربعہ کی صحیح روایت ہے، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا صحابی ہے اور میں اہل کتاب ہوں، یہودی ہوں، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو بلایا اور کہا کیوں بھائی آپ نے کیوں اسے تھپڑ مارا؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرے نبی کو تمہارے نبی پر فوقیت حاصل ہے، جبکہ آپ اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ مجھے یہ بات انتہائی ناگوار لگی، میں نے اسے روکا، یہ نہیں روکا، تو میں نے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ یہ شکایت لے کر آپ کے پاس آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ اس آدمی نے اسے تھپڑ مارا اور بات ختم۔ وہاں پر
اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا کہ مجھے کسی نبی پر فوقیت نہیں دو. اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو مختلف درجات کے ساتھ نوازا ہے، سب کے اپنے اپنے درجات ہیں. مجھے اس طرح نہ بڑھانا جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کو ان کے بنیادی درجے سے بڑھا کر اللہ کے بندے سے اللہ کی ذات میں تبدیل کر دیا گیا. فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم میری قبر کو میلہ بنا لو گے تو میں ضرور بضرور تمہیں حکم دیتا کہ مجھے بھی عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلے کی جگہیں بنائی اور انہیں ان کے درجات سے بلند کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، فرمایا انا خاتم النبیین لا فخرا، انا سید الانبیاء لا فخرا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میں انبیاء میں سب سے اختتامی نبی ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، یہ اللہ کا انعام ہے. مجھے انبیاء کا سردار بنایا گیا ہے، اس کے باوجود میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس میں مجھے کوئی فخر نہیں. یہ فخر کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا ہے. لہذا مجھے میرے درجے سے نہ بڑھاؤ، مجھے میری فوقیت سے نہ بڑھاؤ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضرات انبیاء کو فوقیت سے بڑھایا اور اس قدر بڑھایا کہ حدود سے تجاوز کیا اور تجاوز کرتے کرتے انہیں اس مرتبے پہ لا کے بٹھا دیا جو مرتبہ ان کا نہیں تھا، رب العالمین ذوالجلال والاکرام کا تھا. ان کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کرتے ہیں اور کفر کے عالم میں مر جاتے ہیں اللہ ان سے ہرگز قبول نہیں کرے گا. اگر یہ ساری دنیا کو سونے کا بنا کر بھی اللہ کی خدمت میں بطور فدیے کے پیش کرے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت 3 صورتوں میں ہے. پہلی صورت توحید کی دعوت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا نمرود سے. نمرود نے کہا کہ مجھے رب مان لو. جناب ابراہیم نے ایک سوال کیا کہ اس سوال کا جواب دے دے تجھے رب مان لیں گے. سوال کیا تھا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ہمارا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے. اگر تو کہتا ہے تو رب ہے اور تیری بات میں صداقت ہے تو سورج کو مغرب سے لا کے دکھا دے. یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب نہیں تھا. فبہت الذی کفر، کافر تو حیران رہ گیا کہ یہ کیسی بات مجھ سے کہی گئی ہے جو میرے بس میں نہیں. یہ ایسی توحید ہے کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے اسے اللہ کی نشانیاں بتا کر اللہ کی طرف لانے میں، اللہ کی شریعت کی طرف لانے میں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے پاس جواب نہ. دوسری صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بیان کی کہ کائنات میں کوئی ایسا کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. 100 سال بعد بھی اللہ رب العالمین نے بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ کر زندہ کر دیا. ہے کوئی جو اس طرح کر کے دکھائے؟ لوگوں نے انسانی ابدان کو محفوظ کیا، جانوروں کو محفوظ کیا، مگر اس کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے جسم سے ساری چیزوں کو باہر نکالا. اللہ نے کسی چیز کو باہر نہیں نکالا. اللہ نے ہڈیوں کو بوسیدہ فرمایا اور ان بوسیدہ ہڈیوں کو تر و تازہ کر کے انسان کو کھڑا کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے. چوپائے کو کھڑا کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے. ہے کوئی ایسا جو اللہ کے مقابلے میں آ سکے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو اس طرح سن لیتا ہے کہ ہے کوئی اس طرح سننے والا؟ کیسے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. جناب زکریا بیت المقدس میں
اس تہخانے میں گئے جہاں پہ جناب مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی. آج کل بہت جدید دور ہے, اس جگہ کی تصاویر آپ بآسانی نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. وہ بالا خانے میں ہے, تہخانے میں ہے. تہخانے کے نچلے حصے میں وہ کمرہ بنا ہے جہاں پہ جناب مریم علیہ السلام رہتی تھی. جناب زکریا بیت المقدس کے کفیل تھے, جناب مریم کے عزیز تھے, جناب مریم کے ذمہ دار تھے, اور جناب مریم کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا تھا. جب کمرے میں گئے اور بے موسم کے پھل دیکھے تو پوچھا, مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے جو اللہ نے عطا کیا. وہاں پر جناب زکریا نے سوچا کہ باوجود اس کے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, واشتعل الراس شیبا, اور میرے سر کے سارے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے, مگر میں اللہ سے دعا تو کر سکتا ہوں. وہاں اپنے مصلی میں, اپنے محراب میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے. ابھی عبادت سے فارغ نہیں ہوئے تھے, ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر فرما رہے تھے محراب میں کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا اور کہا آپ نے دعا کی تھی تو سنیے, ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایسے بیٹے کے ساتھ جس کا نام یحییٰ ہوگا, مصدقا بکلمۃ من اللہ, وہ تصدیق کرنے والا ہوگا, اور لوگوں میں سردار بنا کر بھیجا جائے گا, وحصورا, اور چاروں طرف سے گناہوں سے بچا کر بھیجا جائے گا, ونبیا من الصالحین, اور نیکوکاروں میں سے ہوگا, ایسا نیکوکار کہ اللہ نے اسے سلسلہ انبیاء میں سے منتخب کر لیا. ہے کوئی ایسا جو اتنے جلدی دعاؤں کو سنے, جو اتنے جلدی جواب دے, جو اتنا زبردست طریقہ فراہم کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ذات و صفات کا مالک ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت تھی. پھر دوسری جو دعوت توحید کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام نے دی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی دی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, لوگو ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو, اور زمین میں جو کچھ ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا نفقہ, اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا جس کے مال میں دو قسم کی صفات پائی جائیں. نمبر ایک تو حقوق کو غصب کیا گیا ہو, چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو, اور دوسرا وہ مال حلال کا نہ ہو تو اللہ رب العالمین, اور وہ مال ضائع ہو جائے. پھر انفاق فی سبیل اللہ میں کس پر انفاق کرنا ہے؟ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر تم اپنے مال کو ظاہراً کسی پر خرچ کر دیتے ہو یا چھپا کے کسی کو خرچ کرتے ہو, یہ بہت بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین نفقہ کیا ہے؟ فرمایا بہترین نفقہ یہ ہے کہ تم اپنے عیال پر, اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرو, اور جب خرچہ کرو تو اس طرح خرچہ کرو کہ تمہارا دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس قدر چھپ کے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے خاطر خرچہ کرو. پھر جب انسان انفاق کر رہا ہو, اپنے مال کو خرچ کر رہا ہو, تو اس میں کیا صفت ہونی چاہیے؟ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ, خالص اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے کہ میں اس سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام جس کو انہوں نے آزاد کروا دیا تھا اس پر نفقہ کیا کرتے تھے. اس بیچارے کے پاس پیسے ویسے نہیں ہوتے تھے, یہ پورا خرچہ اٹھاتے تھے. اب جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت لگی, تو اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا, تو ام المؤمنین پر تہمت لگانے والوں میں وہ صاحب بھی موجود تھے. انسان تھے نا, تکلیف ہوئی میری بیٹی پہ تہمت لگا دی, جبکہ خرچہ میں اٹھاتا ہوں, ذمہ داری تو میں نے لی ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خفا ہوئے اور اس کا نفقہ روک دیا, اس کا خرچہ روک دیا. اللہ نے حکم اتارا اور
اپنے نبی کے ذریعے حکم پہنچایا کہ آپ اس کا نفقہ جاری فرمائیں، آپ نہ روکیں، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں جاری و ساری رکھیں، لہذا ان کا نفقہ جاری و ساری کر دیا گیا۔ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ سورۃ النور میں ذکر کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جب انسان نفقہ کرے تو اس کو اپنے لیے بہت غنیمت جانے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ دن و رات اللہ کے مال کو چھپا چھپا کر یا ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے بہت بڑے اجر کو تیار فرما رہا ہے، اور قیامت کے دن جب لوگ خوف اور دہشت میں ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ ان کو غم سے بچا لے گا۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مال کو پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی فلوے کو پالتا ہے۔ یہ سنن نسائی کے مجتبہ میں اور سنن ترمذی میں روایت ہے کہ جیسے کوئی فلوہ کو پالتا ہے۔ فلوہ کسے کہتے ہیں؟ فلوہ کے دو معنی ہیں، گھوڑا ہو تو گھوڑے کے بچے کو، گائے ہو تو گائے کے بچے کو، اس کو فلوہ کہتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے بہت خالص ہوتا ہے کہ جب اس نے کوئی چوپایا پالا ہو اور وہ بچہ دے دے تو یہ اس کا خالص نفع ہے، وہ اس کو دھیان سے پروان چڑھاتا ہے کہ یہ مجھے کل فائدہ دیں گے، یہی تو میرا پروفٹ ہے، یہی تو میرا نفع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے نفقات کو سنبھال کے رکھتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک انسان اگر آدھی کھجور کی ڈلی بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے جبل احد کے برابر بنا کے نامہ اعمال میں لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح صدقات و تطوعات کو قبول فرماتا ہے اور اس میں برکات فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے دین کی جتنی بھی راہیں ہیں، جتنے بھی اسلوب ہیں، اس میں اللہ کے مال کو لوجہ اللہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنا اضافہ کرتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے، اگر تم جانتے تو تم یقیناً یہ کام کرتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وہ یہ کہ کثرت سے اللہ سے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ دیکھیے دعا کے دو اسلوب ہیں، ایک ہے دعا ہاتھ اٹھا کے کرنا اور ایک ہے ہاتھ بغیر اٹھائے کرنا۔ اگر آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ آپ نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے، آپ نماز کے بعد جو اذکار کرتے ہیں اس میں آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کی جائے گی تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں اللہ کو اس نیت سے مطلوب ہے جس نیت کے ساتھ آپ دعا کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں تب بھی قبول ہوگی، نہ اٹھائیں تب بھی دعا قبول ہوگی۔ ہر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ضروری نہیں۔ اسی طرح دعا کی تکمیل میں ایک رواج ہے کہ دعا کی تکمیل کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا جاتا ہے۔ یہ ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا اختتام دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ انسان ہاتھوں کو نیچے کر دے تو ایک سمجھ ہے سادے سے لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعا تو گرا دی، تو دعا شے نہیں ہے گرنے والی، دعا شے ہے اوپر جانے والی۔ ہاتھ تو ایک رسم ہے، ہاتھ ایک عادت ہے، ہاتھ ایک اشارہ ہے انسان کو اس بات کی یاد دہانی کے لیے کہ تم رب العالمین کے سامنے جھکے ہوئے، تم اپنی عاجزی اور انکساری کو کرنے والے بنے ہوئے۔ لہذا دعا کے بعد مسنون عمل یہ ہے کہ ہاتھوں کو چہرے پہ نہ پھیرا جائے، آہستگی کے ساتھ نیچے کیا جائے۔ اگر کسی کی عادت ہے اور اس نے کر لیا ہے تو کر لے، لیکن شریعت میں اس طرح کا ذکر صحیح احادیث سے وارد نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب جناب مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تو انہوں نے کیا فرمایا کہ فتقبل منی، اللہ میں نے تو نظر مان لی کہ جو میرے ہاں ولادت ہوگی میں اسے دین کے لیے وقف کروں گی، آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ تو انسان کی دعا میں اتنی عاجزی ہونی چاہیے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اتنی انکسار المزاجیت سے
دعا کرنے والا ہو اور بار بار اللہ سے یہ درخواست کرنے والا ہو کہ اللہ اب اسے قبول فرما دیجیے۔ اب دعا کے آداب میں 3 باتیں ملحوظ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے اللہم آتنی اللہم آتنی اللہم آتنی، اللہ مجھے یہ دے دو دے دو دے دو۔ فرمایا بھائی یہ اسلوب دعا نہیں ہے، پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، پھر رسول اللہ پہ درود پڑھا جائے، پھر آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ دعا کیجئے۔ یہ اسلوب دعا ہے، اس اسلوب کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم مقبول بھی ہو جائے گی۔ اور سب سے اختتامی بات جہاں پر اس پارے کا اختتام بھی ہو جائے گا، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ لیا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، جب تمہارے پاس تمہارے رسول آئیں گے واعظ لے کر، کتاب و حکمت لے کر، تو تم اس پہ ضرور بضرور ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا جی لائیں گے۔ اللہ نے دوسرا سوال کیا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان کی ضرور بضرور مدد بھی کرو گے، ان کے دین میں ان کے معاون بنو گے؟ سب نے کہا جی ضرور بضرور بنیں گے، اور سب نے اس پر گواہی دی۔ تو اللہ نے کہا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو دین کے اوپر عمل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کریم پڑھ لیا یا ہم نے حدیث پڑھ لی، دین پر عمل یہ ہے کہ جو عامل ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کا ساتھ دینے والے بھی بنیں، ان کا حوصلہ بڑھانے والے بھی بنیں، ان کے ساتھ قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ان کے دستے بازو بننے والے بھی بنیں۔ یہ اللہ نے ہم سب سے ایک عہد کیا ہوا ہے، اس عہد کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت سے مضبوطی کے ساتھ ایسے جڑ جائیں جیسے گرتا ہوا شخص کسی مضبوط کڑے کو تھامتا ہے، اس طرح ہم عروۃ الوثقی کو تھامیں، شریعت کو تھامیں، دین کو تھامیں اور دین پر مضبوط عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہاں تک خیر کے ساتھ جو آپ نے رات کو سنا وہاں تک خلاصہ مکمل ہوا۔ اب آپ انشاءاللہ الرحمن آگے رات کو تلاوت سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن پھر کل زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا سمجھنا سب اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر